آج پاکستان میں فوج اپنے جو بھی ان کا طریقہ ہوتا ہے یا ڈسپلن ہوتا ہے اس طریقے سے وہ اپنی کمانڈ چینج کر رہے ہیں، اور ایک ذمہ داری جو ہے وہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں ان میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، وہ پلانز کر رہے ہیں، ان میں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات آ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں دو انسٹیٹیوشنز کے درمیان فرق بالکل واضح نظر آ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سیاسی ادارے جو ہوتے ہیں یا سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ فوج کی طرح انہیں بیہیو کرنا چاہیے یا ان کا جو ڈسپلن ہوتا ہے وہ فوج کی طرح ہونا چاہیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ سیاست میں بھی کچھ ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے، ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایک مطلب رسپیکٹ ہوتی ہے، اور پھر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آئین موجود ہے ہمارے پاس، لیکن سم ہاؤ سیاسی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس چیز کو انٹرنلائز نہیں کر سکے، مطلب وہ اس جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کو وہ اس پہ قائم نہیں رہ سکے۔ اب اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ فوج کو بھی الزام دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فوج کا اس میں ہے کردار، لیکن وہ بھی سیاسی اداروں کی کمزوری کا نتیجہ، اس پہ میں پہلے بات کر چکی ہوں۔ جب نئے آرمی چیف کی تقرری کا سوال تھا تو سب یہ امید کر رہے تھے کہ جب ان کی تقرری ہو جائے گی اور وہ اعلان ہو جائے گا تو سیاسی استحکام آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان نے پنڈی کے جلسے میں جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنی اسمبلیوں سے، مطلب کے پی اور پنجاب کی اسمبلی، اس سے ہم استعفے دے دیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دے دیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم مشاورت کریں گے اور اس پہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم استعفے دے دیں، اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے۔ کیا وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم یا ان کی جو اپوزٹ جماعتیں ہیں وہ بھی اپنا پلان بنا رہی ہیں، اور وہ بھی اس کے اپوزٹ میں کچھ اپنا وہ لے کے آ رہی ہیں۔ کیا یہ سب آئینی طریقے سے ہوگا یا اس میں کچھ گڑبڑ کی جائے گی، طاقت استعمال کی جائے گی، مجھے نہیں معلوم، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن جس بات پہ یا جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ بہت اہم ہے۔ آج کی جو تقریب تھی جس میں کہ فوج کے جو نئے چیف ہیں ان کو وہ ہینڈ اوور کیا گیا باجوہ صاحب سے عاصم منیر کی طرف، تو اس میں جو وہ کر رہے تھے اسٹیج سیکریٹری تھے، انہوں نے یہ نظم پڑھی یا انہوں نے کچھ شعر پڑھے جو کہ ہم بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور اکثر ان کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ احمد ندیم قاسمی کے شعر ہیں۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ یہ آخری شعر جو ہے اصل میں یہی امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ ہم شعر پڑھ لیتے ہیں، ہم خواہش بھی ظاہر کر لیتے ہیں، ہمارے دل میں بھی یہ ہے کہ خدا کرے پاکستان ایک ترقی پسند، خوشحال، امن پسند ملک بن جائے، لیکن یہ صرف کہنے سے نہیں ہو سکتا۔ ایک مفروضہ ہے یہاں پہ کہ سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ فوج کرتی ہے، جو کہ ایک حد تک صحیح ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو انٹرنل میکانزمز جو ہیں وہ بھی مضبوط کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ فوج سے زیادہ سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جو ملک کے اندر دشمن ہوتے ہیں، جو ملک کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، بالآخر وہی جو ہیں وہ باعث بنتی ہیں کسی ملک کی کمزوری کا یا ڈاؤن فالز کا۔ یہ تو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ایمپائرز جو تھیں ان کی جو ڈاؤن فال تھا وہ صرف باہر کے دشمنوں کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ ان کے اندر جو کمزوریاں تھیں اس کی وجہ سے ہوا۔ تو وہ دشمن کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے انٹرنل جو چیزیں ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ وہ غربت ہے، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، وہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، وہ
جو ہم کہتے ہیں کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے، لوگوں کا استحصال ہے، لوگوں کا ان کا حقوق نہ ملنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں کسی بھی قوم کی یا ملک کی کمزوری کے لیے یا ایونچولی اس کی شکست کے لیے. یہاں پہ اکنامک کرائسس ہے، انرجی کرائسس ہے، فوڈ انسیکیورٹی ہے. تو یہ سب چیزیں ایکچولی یہ پھر سوشل انریسٹ پیدا کرتی ہیں، اس میں لوگوں میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. اب ملک یا سلطنتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دن میں نہیں ان کا ڈاؤن فال ہوتا، اس کے لیے ایک لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. اور وہ لمبا عرصہ ہمیں اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہم کھائی میں گرتے جا رہے تھے. جب مغلوں کی حکومت جب گری یا ان کی سلطنت کا زوال آیا تو وہ ایک دن میں نہیں آیا، وہ اس میں کافی ٹائم لگا، سالوں لگے، دہائیاں لگیں اس میں. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سرحدوں کی حفاظت فوج بھی نہیں کر سکتی اگر ہمارے اندرونی مسائل کا حل نہ ہم ڈھونڈیں. جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا تھا 1971 میں، تو اس وقت یہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اچانک سے کچھ ہو گیا تھا اور ایک دم سے ملک جو ہے اس طرف مطلب ملک ختم ہو گیا. اس کے پیچھے جو ایک حالات تھے وہ بہت عرصے سے چل رہے تھے، جو محرکات تھے وہ بہت عرصے سے ایکٹیو تھے. اور عام طور سے اس کا ذمہ دار فوج کو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے زمین بہت پہلے سے تیار ہو رہی تھی. اور میرے خیال میں اس کا جو سب سے اہم محرک تھا، جو سب سے اہم میں سمجھتی ہوں ہماری کمزوری تھی یا جو جس کی وجہ سے یہ ہوا، وہ ہمارا مغربی پاکستانیوں کا، ویسٹ پاکستان میں جو لوگ رہتے تھے ان کی رعونت تھی، ان کا مشرقی پاکستانیوں کے خلاف تعصب تھا. وہ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے. اور اسی تعصب کی وجہ سے آہستہ 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 ملک میں دراڑیں پڑنی شروع ہوئیں، اور جو اس کی آخر جو رزلٹ تھا وہ یہ نکلا جو ہمارے سامنے ہے. تو یاد رکھیں کہ جب یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لیکن آخرکار اس کا نتیجہ اسی طرح سے تباہی میں نکلتا ہے. اگر ہم اس وقت اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد نظر دورائیں، تو ہمارے بہت فالٹ لائنز ہیں، ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر تعصبات ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، متعصب ہیں ہم. ہر کوئی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، یا قومیت کی بنیاد پہ، یا مذہب کی بنیاد پہ، یا زبان کی بنیاد پہ. تو یہ جو چیزیں ہیں، قومیت، فرقہ پسندی، مذہب، نسل، رنگ، زبان، یہ اس میں جو ہمارے آپس میں جو اختلافات ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم جب تقسیم ہوتے ہیں تو ہم اپنے، اور میں پاکستان کے عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں، اب پاکستان کے عام لوگ جب ان چیزوں کی بنیاد پہ تقسیم ہوتے ہیں تو وہ آپس میں متحد بھی نہیں ہو سکتے، منظم بھی نہیں ہو سکتے. پھر یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے وہ ان سے ان کے رائٹس لے لے، ان کو مزید تقسیم کرے، ان کے اندر نفرتیں پیدا کرے، تعصبات پیدا کرے، تاکہ وہ متحد ہو کے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد نہ کر سکیں. کہیں وہ یہ نہ ہو کہ یہ جو تمام شہری ہیں، جو عام لوگ ہیں ملک کے، وہ منظم ہو کے ان سیاستدانوں کے خلاف، جو کہ اس ملک پہ چند لوگ ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں، کہیں وہ ان کے سامنے نہ کھڑے ہو جائیں اور ان کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کریں، ان کے کنٹرول کو چیلنج نہ کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری دشمن ہیں. جب تک ہم ان پہ قابو نہیں پائیں گے تب تک ہم نہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ غربت دور ہو سکتی ہے، نہ بھوک، بیماری، بے روزگاری کا علاج ہو سکتا ہے. تو آخر کار اگر میں کہوں گی کہ فوج جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جو انٹرنل پرابلمز ہیں ہمارے، اس میں سیاستدانوں کا بہت بڑا کردار ہے. اور اس سے بھی بڑا جو کردار ہے، جو اس سے بڑی بھی جو ذمہ داری ہے وہ عام شہریوں کی ہے. کیونکہ جب عام شہری سیاست سے نکل جاتے ہیں، سیاست کو وہ ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یا پھر وہ سمجھتے نہیں ہیں، نظام کو نہیں سمجھتے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف سپرفیشلی طریقے سے دیکھتے ہیں اور وہ صرف سیاستدانوں کو فالو کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور پھر ان کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے.
تو جب تک یہ ہم سب نہیں سمجھیں گے، عام لوگ نہیں سمجھیں گے، جب تک وہ متحد اور منظم نہیں ہوں گے، اپنے رائٹس کا ان کو نہیں پتہ چلے گا، جب تک ان کو یہ ان میں ہمت نہیں آئے گی، جرأت نہیں آئے گی کہ وہ ان چند لوگوں کا مقابلہ کر سکیں جو اس ملک کے حکمران اپنے آپ کو کہتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ایکٹ بھی کرتے ہیں، مطلب وہ یہ اپنے آپ کو بالا تر بھی سمجھتے ہیں، تو تب تک پاکستان کی بقا جو ہے وہ ہم یقینی نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، ہمارے جو اختلافات ہیں ان کو سمجھنا ہوگا، اس پہ ڈسکشن کرنی ہوگی، بجائے لڑائی کرنے کے، جھگڑے کرنے کے، نئے خیالات کو اپنانا ہوگا، نئی سوچ کو اپنانا ہوگا۔ ہمارے دماغوں میں جو جالے بھرے ہوئے ہیں، صدیوں سے جو ہمارے ڈاگماز ہیں، جو ہمارے فکسڈ آئیڈیاز ہیں، ہمیں ان سے جان چھڑانی ہوگی، ہمیں اپنے ذہن کو کھولنا ہوگا، اور اسی طرح سے ہم دنیا میں ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں۔ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں ہم ایک اپنا دنیا میں ایک مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں اس پہ سیاستدانوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور فوج جو ہے اس کا ایک کردار ہے، اسی کردار کو وہ تب ادا کرے گی جب انٹرنل ہماری جو ویکنیسز ہیں وہ ختم ہوں گی، اور جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ان کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو تبھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ بہت شکریہ۔